بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو بنیادی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں اور ان کے تذکرے پر مبنی ہے، جو مختلف مذہب اور تاریخی کتابوں میں آیا ہے۔ 1400 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آخری نبی اور ان کے اہل بیت کی فضیلت بیان کی۔ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور ان کے آنے کی نشانیاں بھی بیان کی گئیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دشمنوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دائی حلیمہ کے پاس بھیج دیا گیا تاکہ یہودی انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں نبی آخر الزماں کے ذکر کو دیکھ چکے تھے اور ان کی آمد سے آگاہ تھے۔ یہی نہیں بلکہ عیسائیوں اور ہندوؤں کی کتابوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا ذکر موجود تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان تذکروں کو یا تو ختم کر دیا گیا اور جو ختم نہ کر سکے ان کتابوں کو جلا دیا گیا تاکہ لوگ اسلام قبول نہ کر سکیں۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں ایک خاص واقعہ مذکور ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مہابھارت کی جنگ کے دوران جب سری کرشن نے دعا کی تو انہوں نے 3 بار ایلا کو پکارا۔ پرانے زمانے میں عبرانی اور سنسکرت زبان میں ایلا، ایلیا یا ایلی ایسے شخص کو کہا جاتا تھا جو آخری زمانے میں ظہور کرے گا۔ عیسائیوں کے مطابق بھی یہ الفاظ کسی خاص ہستی کے لیے استعمال ہوئے ہیں جو آخری زمانے میں دنیا میں نمایاں ہوں گی۔ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک عظیم ہستی کی ولادت سب سے مقدس مقام پر ہوگی اور وہ ایک کالے پتھر کے سامنے عبادت کرے گا۔ حضرت علی ابن طالب علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور آج بھی خانہ کعبہ کی دیوار پر اس واقعے کا نشان موجود ہے۔ یہ بھی ذکر ہے کہ کرشن نے اللہ تعالیٰ کو دعا میں کہا، اے اللہ، اے دنیا کو بنانے والے، میں تجھے تیرے محبوب کے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں جو الہ ہے اور جو دنیا کے سب سے بڑی عبادت گاہ کے قریب ایک کالے پتھر کے سامنے ظاہر ہوگا۔ یہ دعا حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور حجر اسود کے قریب عبادت کرتے رہے۔ اسلامی احادیث میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو بارہا بیان کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اور میں ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور نبی پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بس جو علم حاصل کرنا چاہے وہ علی کے در پہ آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ ایک مددگار بھیجا گیا ہے، اور اس امت میں میرا مددگار علی ہے۔ اگر لوگ علی سے محبت کرتے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس ویڈیو میں بنیادی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی شان اور ان کے ذکر کو مختلف مذہب کی کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس بات پر زور دیا گیا کہ ان کی عظمت کو پہچانا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں مولا علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔